دوسری عدالت بیٹھ جاتی ہے، دوسری اٹھتی ہے، تیسری بیٹھ جاتی ہے، اور جو سرکار کے وکیل ہیں وہ مکمل طور پر ان کو پروٹوکول حاصل ہے، ان کی نہ گاڑی کی چیکنگ ہے، نہ ان کی تعداد کی کوئی چیکنگ ہے، وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، صرف ہمارے اوپر ہی قدغن ہے۔ جو شخص ان کو لگتا ہے کہ یہ وکیل آ کر آج فرد جرم جو ہے وہ روکے گا یا اس کے اوپر وہ لیگل کوئی آگے ایکشن لیتے ہوئے کوئی ایسی بات کرے گا کہ سر یہ جواز نہیں بنتا یا کوئی تھوڑی سی ریزسٹنس ڈالے گا تو اس کو گیٹ کے باہر ہی ویسے ہی روک دیا جاتا ہے۔ اس میں سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ خان صاحب نے آج بڑا واضح طور پر میڈیا والوں سے بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میرے اوپر صرف اور صرف قصور یہ ہے کہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ اگر آج بھی میں ہاں کر لوں، ڈیل کر لوں تو پھر میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، اور مجھے یہ کہا گیا کہ اگر آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر آپ کے اوپر کیسز بھی بنائے جائیں گے۔ اور خان صاحب نے سائفر کیس کے حوالے سے یہ کہا کہ 2022 کے اندر مجھے کہا گیا کہ آپ کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی، جس وقت کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ اور اگر میں غلامی قبول کر لیتا، میں چاہتا کہ میری قوم جو ہے، جو ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو رول آف لا کی بات خان صاحب کرتے ہیں، یہ باتیں جب جے آئی ٹی پہنچتی ہے تب بھی کی جاتی ہیں، اور خان صاحب کا اس کے اوپر بڑا واضح بیان ہوتا ہے کہ حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر رول آف لا ہو۔ ایک چھوٹا چور جو ہے، کوئی موٹر سائیکل، کوئی بکری، کوئی اس طرح کی چوری کرتا ہے تو وہ بیچارہ سزا بھی کاٹتا ہے، اس کی ضمانت بھی نہیں ہوتی، اور جو بڑے چور ہیں وہ اپنے ثبوت بھی نہیں دیتے اور کلین چٹ دے دی جاتی ہے۔ توشہ خانہ کے اوپر خان صاحب نے مجھے، اور سائفر کے حوالے سے 3-4 جو کیسز چل رہے ہیں ان کے اوپر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جا کر بتانا ہے۔ سائفر کیس کے حوالے انہوں نے بتایا کہ بڑا کلیئر کٹ ہے، جن لوگوں نے سازش کی، جن لوگوں نے اس ملک کے خلاف سازش کی، جو اس سازش میں انوالو ہوئے، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے۔ جس نے سازش کو ایکسپوز کیا اسے اندر ڈال دیے گئے، یہ ہے کیس۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ جو توشہ خانہ والا ہے، صرف اور صرف یہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ وہی یون چودھری عدت کے دوران نکاح والے کیس میں ہوں گے، وہی یون چودھری اور باقی جو لوگ ہیں، انعام شاہ۔ اب انعام شاہ کی بات ہو یا ان کے جو بھائی ہیں عمران شاہ، عمران شاہ اس وقت جہانگیر ترین کے پی اے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہی شروع سے رہتے ہیں۔ تو وہ شخص جو اس وقت ہم کو الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے حریف ہیں، ان سے گواہی لی جا رہی ہے، ان کو اپروور بنایا گیا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح سے ایک پلان کے تحت یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں، وہ لوگ وہی ہمارے یہاں پر آ کر گواہ بنے۔ تو اس گواہی کی کیا ویلیو ہے؟ گواہی تو وہ ہوتی ہے کوئی ایسا بندہ جو نیوٹرل ہو۔ آپ کا دشمن آپ کے خلاف گواہی دے گا نا، آپ کا دوست تو نہیں ہے وہ۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو گاڑیاں شریف صاحبان نے اور دوسرا وہ زرداری انہوں نے لی ہیں اور جو ان کے کیسز ہیں اس کے اوپر کیا اپڈیٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی جو ہمارا ریکارڈ تھا، جو ہمارے اوپر کیسز تھے، ہم نے تمام جو ہے ہم نے بات ایڈمٹ کی کہ جناب آپ گفٹ کی بات کر رہے ہیں تو جو پروسیس تھا اسے اڈاپٹ کیا گیا، بلکہ 4 گنا زیادہ قیمت کے اوپر وہ ادا کی گئی، اور جو لوگ لے ہی نہیں سکتے تھے، جو توشہ خانہ کا قانون ہے اس کے مطابق گاڑی لی نہیں جا سکتی، اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن آئی ہے؟ بلکہ کبھی وہ کہتے ہیں گاڑی ہماری ہے، کبھی وہ کہتے ہیں گاڑی ہماری نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو اپارٹمنٹس ہیں، خان صاحب نے اس حوالے سے بھی کہا، خان صاحب نے کہا کہ یہ تو یوں ہے جیسے کہ توشہ خانہ جو القادر ٹرسٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ نمل یونیورسٹی ہے تو اس کی زمین کبھی میرے اوپر الزام لگا دیں کہ میرے نام پہ میں نے فائدہ لیا ہے۔ پھر جو شوکت خانم ہے اس کے حوالے سے بھی کہہ دیں کہ میں نے جناب اس میں فائدہ لیا ہے۔ تو جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹرسٹی ہوتا ہے اس کا رول کیا ہے؟ کیا اس کے نام پہ آنرشپ ہو جاتی ہے؟ کیا زمین اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے؟ وہ تو ٹرسٹی ہے، اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کوئی فائنینشیل فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر ایسے مقدمے بنائے گئے ہیں۔
12 مہینے سے جو درخواست پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کے حوالے سے، جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ خان صاحب نے کہا کہ اس درخواست کے اوپر نہ ہمارا لاہور کیس چلنے دیا جا رہا ہے اور نہ یہاں سے درخواست واپس لینے دی جا رہی ہے، جو کہ ہر شخص کا حق ہے کہ میں اگر کیس دائر کرتا ہوں، میں واپس لینا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دی جاتی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اوپر اجازت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو جس طرح سے ان کو لایا گیا ہے، جس طرح سے ریڈ کارپٹ بچھائے گئے ہیں، جس طرح سے پروٹوکول آتے ہیں، جس طرح سے سی سی پی سلوٹ مار رہے ہیں اور جس طرح سے ان کے کیسز بری کر کے ان کو کلین چٹیں دی جا رہی ہے، خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ یہ جو ہے اس نے اپنی سیاسی قبر کھود لی ہے اور اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے جس دن اس نے یہ سارا کام کیا اور ایکسپوز ہو گیا۔ اس کے بعد جو باقی دیگر کیسز ہیں ان کے حوالے سے بھی خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کے اوپر بھی لازمی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں، وہ ویڈیو جو تھیں، کیوں نہیں وہ ظاہر کی جا رہی، جوڈیشل کمپلیکس کی کیوں نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے کہا جی کہ جو 9 مئی کے حوالے سے لاہور والا سارا ہمارے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے، فائدہ کس کا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ کون اس وقت کیسز اور ساری چیزیں بھگت رہا ہے؟ کس کی پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن ہے؟ لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ لیکن انہوں نے کہا اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تحقیقات کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آج امجد نیازی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئی سی یو میں چلے گئے ہیں، صرف کیوں کہ اس نے آگے سے ہار نہیں مانی، اس نے کہا میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اسپیشلی انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے حوالے سے جو عثمان ڈار فیملی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ نے ذکر کرنا ہے، پھر جمشید دستی جس کی وائف کو جیسے ننگا کیا گیا، اور اسی طرح انہوں نے کہا جی ٹاپ جو لیڈرشپ تھی، پہلے جتنا ہو سکا انہوں نے ان کو اٹھایا، اغوا کیا، کسی سے پریس کانفرنس کروائیں اور کسی کو پارٹی جو ہے وہ جوائن پٹکے ڈلوائے گئے، اور جو نہیں مانا اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا، اور باقی آپ سارے دیکھ رہے ہیں کہ جو آج وہاں پر جس حالت میں وہ ہیں، جس طرح اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا گیا، ایک ایک شخص کا خان صاحب نے ذکر کیا ہے، کیونکہ وہاں پر میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے ایک ایک بندے کا نام لینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ان شارٹ میں کروں تو خان صاحب نے یہی کہا کہ صرف اور صرف جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ کسی صورت جو خبریں چلا رہے ہیں کہ ڈیل عمران خان کرے گا یا عمران خان کے کوئی آنسو آ گئے، اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ اس وقت کر لیتا جب اس کی حکومت گرائی گئی، ڈیل کرنی ہوتی تو اس وقت کر لیتا جب اس کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور حملہ ہوا۔ حملے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو حملہ ہوا ہے، یہ جو سارا ہمارے اوپر کر رہے ہیں، یہ جو حملہ وہاں پر وزیر آباد میں ہوا، کیا اس کے اوپر کوئی میری طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ کسی کو آگ لگا دو، جلا دو، یا کوئی کسی کارکن نے کسی بلڈنگ کے اوپر جلاؤ گھراؤ کیا ہو، توڑ پھوڑ کی ہو؟ کسی نے کیا ہے؟ سب سے بڑا واقعہ تو وہ تھا نا کہ میری جان کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ تو یہ صرف اور صرف میرے اوپر، پارٹی کے اوپر یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ 8 فروری کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جتنے کارکن، پورا پاکستان، یوتھ، ILF، جتنے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ متحد ہوں، ڈٹے رہیں اور یہ جو مرضی کر لیں، عبرتناک شکست ہوگی ان کی، ضمانتیں ضبط ہوں گی ان کی، اور 8 فروری انشاءاللہ تعالی ہر طرف عمران خان ہو جائے گی۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ٹکٹس کے حوالے سے، کیونکہ میں پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کیس کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ پہلے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے، اب دوبارہ آیا ہے، ہم نے ٹکٹ جاری کرنے ہیں، ان کو کمپینوں کی اجازت ہے، جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، باقی جتنی پارٹیاں ہیں، لیکن ہمارے نشان کے اوپر الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے۔ اور باقی آپ نگران حکومت کا بھی حال دیکھ لیں کہ عمران خان کے ایک کالم کے اوپر وہ جس طرح سے کامنٹ کر رہے ہیں کہ وہ سزا یافتہ ہیں، وہ جیل کے اندر ہیں،
پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی ہے، اور کیا جیل سے جتنے یہ صاحبان باتیں کر رہے ہیں اپنی پارٹیوں کا ذرا ریکارڈ چیک کریں، اندر سے کتابیں آرٹیکل اور ساری چیزیں نہیں لکھی گئیں؟ کیا کسی قانون کے اندر قطعاً ہے کہ کوئی بندہ اگر قید ہوگا تو وہ لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، پہننے کی اس کی اجازت نہیں ہوگی؟ عمران خان کی تصویر سے خوف سے لے کر بلے کے خوف سے لے کر اس کے کھمبے سے بھی یہ ڈر چکے ہیں۔ تھینک یو۔ عمران خان صاحب نے تمام تفصیلات جو ہیں اس سے پہلے بھی جب کیس چل رہا تھا الیکشن کمیشن میں اس وقت بھی دی تھیں، لیکن سنا نہیں گیا۔ جب ڈسٹرکٹ کورٹ میں چل رہا تھا وہاں بھی سنا نہیں گیا، گواہوں کو پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ چند سیکنڈز کے اندر یہ عمران خان صاحب کو سزا دے کر واٹس ایپ کے اوپر گرفتاری ڈالی۔